नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाज की हमने फ़र्ज़ियत और अहमियत देखी, और फिर आप देखें कि नमाज के लिए तहारत जो है वो शर्त है, और मुकम्मल पाकीज़गी के बग़ैर जो है नमाज जो है वो अदा नहीं होती। अब पाकीज़गी इख्तियार करने का जो एक तरीक़ा जो हमें बताया गया है वो ये है कि हम वज़ू जो है नमाज़ पढ़ने से पहले जो है वज़ू करना ज़रूरी है। अब वज़ू के थोड़े से मसाइल हम देख लेते हैं कि वज़ू किस तरह से, मसनून वज़ू किस तरह से किया जाए और किन किन चीज़ों का करना जो है वज़ू में ज़रूरी है। सबसे पहले जो वज़ू के मसाइल में सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि वज़ू से क़बल बिस्मिल्लाह पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। तिरमिज़ी की सही रवायत मौजूद है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी इसका वज़ू नहीं हुआ। तो इसलिए बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें, यानी बिस्मिल्लाह के बग़ैर जो है वज़ू नहीं होता, ये हदीस से साबित है। तो ये जहन में ज़रूर सवाल पैदा होगा कि वॉशरूम के अंदर आजकल तो हमारे चूँकि अलग-अलग नहीं होते हैं और वहीं पे टॉयलेट है और वहीं पर ही फिर हम वज़ू भी करते हैं, तो उसमें ये है कि इंसान जब वॉशरूम जाने से पहले दुआ पढ़ता है तो उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ ले, या दिल ही दिल में ज़रूर ही पढ़ ले, क्योंकि बहरहाल गंदगी अब जो है वहाँ पे मौजूद जो है वो नहीं होती। तो इसके बग़ैर जो है ये वज़ू जो है वो नहीं होगा। लेकिन वज़ू से पहले जो नीयत के अल्फाज पढ़ते हैं ना कि नवैतु अन अतवद्दा, ये जो है ये सुन्नत से साबित नहीं है कि मैं नियत करता हूँ कि मैं वज़ू करने लगा हूँ तो ज़बान से, क्योंकि नियत जो है वो दिल का इरादा है, ज़बान से इसका कहना जो है वो ज़रूरी नहीं है। फिर वज़ू का जो मसनून तरीक़ा है इसको ज़रा हम सीख लेते हैं कि किस तरह से है। ये मुस्लिम की रवायत है। हज़रत इमरान रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु खलीफ़ा जो सोम थे, उन्होंने वज़ू के लिए पानी मंगाया। पहले अपनी हथेलियाँ 3 मरतबा धोईं, यानी तीन मरतबा धोईं, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर अपना मुंह 3 दफ़ा धोया। इसके बाद अपना दायां हाथ कोहनी तक 3 मरतबा धोया, और इस तरह बायां हाथ कोहनी तक 3 मरतबा धोया। फिर सर का मसा किया। मसा के बाद अपना दायां पाँव टखने तक 3 मरतबा धोया, और इसी तरह बायां पाँव टखने तक 3 मरतबा धोया। फिर फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वज़ू करते देखा है। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। तो ये सही हदीस से इससे हमें पूरे जो वज़ू के फ़राइज़ जो हैं वो हमें पूरे पता चल जाते हैं। तो वो चीज़ें हम इसके साथ साथ जो है वो देखते हैं कि सुन्नत क्या है और उसमें फ़राइज़ जो हैं वो क्या हैं। तो वज़ू में फ़राइज़ जो हैं वो 4 हैं वज़ू के फ़राइज़ जो हैं, और सुन्नत जो है हमें अहादीस से पता चलती हैं। तो इसको हम साथ साथ सीखते जाते हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है कि इन अज़ा को कितनी बार धोना चाहिए। तो उसके हवाले से जो मुस्लिम में, बुखारी में, अबू दाऊद, नसाई और तिरमिज़ी और इब्ने माजा, यानी जो हदीस की कुतुब हैं इनमें जो सही हमें हदीस मिलती है वो ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करते हुए 1-1 मरतबा अज़ा धोए। फिर दूसरी रवायत मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया 2-2 मरतबा अज़ा धोए। और फिर तीसरी रवायत जो हमें मिलती है हज़रत आमर अपने बाप शुएब से, और शुएब अपने बाप अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस से रवायत करते हैं कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू का तरीक़ा दरियाफ़्त किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 3-3 बार वज़ू के अज़ा धोकर दिखाए और फरमाया कि वज़ू का तरीक़ा ये है, जिसने इससे ज़्यादा मरतबा धोए इसने बुरा किया, ज़्यादती की और जुल्म किया। तो इन तीनों हदीस से जो हमें बात मालूम होती है वो ये है कि 1 से लेकर 3 दफ़ा धोना जो है वो जायज़ है। यानी इसमें इन सारी हदीस में देखें कि इस्लाम दीन फितरत है, और इसमें सारे ही हमें मसाइल मिलते हैं। कई दफ़ा पानी कम होता है तो हम 1-1 दफ़ा भी अगर सारे धो लेंगे, हाथों को 1 दफ़ा धो लेंगे, मुंह के ऊपर 3 दफ़ा के बजाय 1 दफ़ा धो लेंगे तो ये भी सही है। इस तरह 2-2 दफ़ा भी अगर धोएंगे तो तब भी ठीक है, क्योंकि बहरहाल ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करके दिखाया। लेकिन अहादीस से फिर हमें ये भी पता चलता है कि 3 दफ़ा धोना अफजल है।
تو اس لیے کوشش یہی کرنی ہے کہ جو اگر ہمارے پاس پانی کی صحیح طرح سے موجود ہے، دستیاب ہے، تو ہم 3 مرتبہ ہی دھوئیں، اور اگر ایسی پانی کی کمی ہو تو تب ہم 1 مرتبہ بھی جو ہے ان کو دھو سکتے ہیں، اور اس طرح بھی ہمارا وضو درست ہوگا۔ لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں اور 1 مرتبہ سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پھر ان حدیث سے ہمیں جو ہے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور اس سے کیونکہ اس سے 3 دفعہ سے زائد دھونا جو ہے وہ گناہ ہے، اور 1 مرتبہ سے کم دھونا جو ہے پھر کیا ہے کہ وہ بھی گناہ ہے، اور وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ پھر اس میں جو دیگر جو ہمیں سنتیں ملتی ہیں کہ جب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے جب ہاتھ دھوئے تو دیگر جو یہ فرائض میں آ جاتا ہے۔ سنت کیا ہے کہ وضو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کا خلال بھی کرتے تھے، اگر ہاتھ میں کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہو تو اس کو بھی ہلا لینا چاہیے تاکہ پانی ہر عضو پر اچھی طرح سے جو ہے وہ چلا جائے، کیونکہ کوئی بھی اگر عضو جو ہے خشک رہ گیا اور ایک چنگلی کے برابر یا ایک ذرہ برابر بھی چیز اگر خشک رہ گئی تو دیکھیں وضو نہیں ہوگا نا۔ تو اسی وجہ سے مردوں کے لیے جیسے داڑھی ہے تو اس میں خلال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ پانی اچھی طرح سے اندر جو ہے وہ چلا جائے، آنکھوں کے اوپر اچھی طرح سے پانی ڈالنا، پوری منہ کو جو ہے اپنے پیشانی سے لے کر نیچے تک، گدی تک اور کانوں کی لو تک جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو دھونا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمیں متفقن علیہ حدیث یعنی مسح کا جو طریقہ ہمیں ملتا ہے، سر کا مسح، ایک ہی دفعہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے سر کے اوپر پورا کر کے اپنے پیچھے تک لے کے جانا ہے اور اس کو پھر واپس لانا جو ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہیں اس سے ہمیں مسح کرنے کا یہ طریقہ جو ہے ہمیں ملتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح اس طرح سے کر کے جو ہے وہ دکھایا۔ پھر اسی طرح سے وضو اگر روزہ نہ ہو تو وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی اچھی طرح جو ہے وہ چڑھانا چاہیے، اور یہ بھی یہ تمام جو ہیں احادیث ہمیں جو ہے موجود ہیں۔ حضرت لقیط بن صبرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں اچھی طرح پانی چڑھاؤ۔ اور اسی طرح حضرت عثمان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مسنون طریقہ نماز سیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں وضو سب سے پہلے شرط ہے اس کی، تو وضو میں دیکھیں کہ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سر کا مسح صرف ایک بار ہے، اور جس کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم وضو کا طریقہ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے، پھر پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے شروع کیا، دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، اور پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے، یہ وضو کے سنن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ کانوں کے مسح کرنے کا مسنون طریقہ جو ہے وہ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ تو یہ ایک صحیح طریقہ جو ہے ہمیں حدیث سے سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے کہ وضو کے اعضاء میں کوئی جگہ بھی خشک نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو۔ بلکہ ایک اور صحیح حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے، اپنے پاؤں دھو رہے تھے، تو آپ نے کہا اچھی طرح سے پاؤں دھو، ویل للعقاب من النار، کہ ایڑیوں کے خشک ہونے پر آگ کا عذاب جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی اپنے سارے اعضائے وضو جو ہیں ان کو اچھی طرح جو ہے وہ دھونا چاہیے۔ پھر اس میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کی ترغیب بھی جو ہے وہ دلائی ہے، اس سے یعنی صفائی کی اہمیت جو ہے پتہ چلتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ دین فطرت اور اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں پانی دوسرا طریقہ جو ہمیں طہارت حاصل کرنے کا ملتا ہے وہ تیمم کا طریقہ ہے، اور وہ کب اختیار کیا جاتا ہے کہ جب پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کے بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے۔ اور تیمم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اچھی طرح سے سیکھ لیں۔
اور یہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے حدیث کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے طریقے کو سیکھتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا اور مجھے غسل کی حاجت ہوئی۔ میں تیمم کرنے کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لوٹا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور اس واقعے کا ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تجھے اپنے ہاتھ سے اسی طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پر مارے اور بائیں ہاتھ کو دائیں پر مارا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیوں کی پشت پر اور منہ پر مسح کر لیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ گویا مسح جو کرتے ہیں اس کو تیمم جو کرتے ہیں وہ غسل اور وضو کے قائم مقام، یعنی ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے ہاتھ کو زمین کے اوپر ماریں گے، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر، بائیں کو دائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ کر کے مسح، پھر بس ایک دفعہ پیشانی کے اوپر کر لیں گے تو یہی جو ہے تیمم جو ہے کافی ہوگا۔ یہ غسل کے بھی اس کے قائم مقام ہے اور وضو کرنے کے بھی جو ہے وہ قائم مقام ہے۔ تو اس طرح دین میں طہارت چونکہ شرط ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ آسانی رکھی ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو پھر پاک مٹی سے جو ہے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔